السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں مین ناران روڈ کی، اور یہ کل ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں @trip with اسد اللہ۔ جی ہاں، یہ ایک نیا چینل ہے جو کہ انہوں نے بنایا ہے، اور ٹورزم پہ چینل ہے، تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ سر ہم نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ ویڈیو بھی لگائیں اور ہمارے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا چینل نیا ہے، ہم آپ کو مختلف جگہ کے ٹرپ کرایا کریں گے اور خوبصورت پاکستان کی اس وادی کو دکھایا کریں گے۔ تو انہوں نے ویڈیوز بھیجی اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم آپ کو ناران کی روڈ کی ایگزیکٹ سچویشن بتا دیں کہ اس وقت کیا ہے۔ یہ 20 اگست 2024 کو ناران کی روڈ کی سچویشن ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے خود اپنی آنکھ سے کہ کیا سچویشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوز بھی ہے، اور بڑی کنفرم نیوز ہے کہ آپ نے میری پچھلی ایک ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں میں نے کہا تھا کہ ناران جانا کسی امتحان سے کم نہیں، اور 2 مین امتحان میں نے بتائے تھے، اور اس میں سے رات ریکویسٹ بھی یہ کی تھی کہ یار ہو سکے تو یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، شاید کہ ارباب اختیار تک کہیں پہنچ جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کا کلک کام کر گیا ہے، اور اب ایک بریکنگ نیوز ہے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بریکنگ نیوز سناؤں، اور جو ناران لورز ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے جو کہ میں آپ تک پہنچاؤں، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا میسج موصول ہو سکے اور آپ پھر انہی ویڈیوز کی روشنی میں اپنا ٹرپ پلان کریں۔ دیکھیں دوستو، بات یہ کہ پچھلے کچھ یعنی کہ اگست شروع ہی ہوا، اور ساتھ ہی یہاں پر مسئلے مسائل کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ماندری کا پل جو ہے وہ منور نالے کی طغیانی کی وجہ سے بہہ گیا، اور پتہ نہیں کہاں گیا، ویسے اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں جا کے تو کسی کو ملا ہوگا۔ اس کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ وہ پل کہاں تک پہنچا اور کہاں گیا، لیکن ہم نے وہ کوشش تو نہیں کرنی کہ وہ کہاں گیا اس کو ڈھونڈنے کی، لیکن ایک چیز جو کنفرم ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ سے 13 دن مسلسل ناران کے راستے بند رہے، اور ناران سمجھ لیں کہ نو گو ایریا بنا ہوا تھا۔ ایک ہی راستہ تھا ناران جانے کا، بابو سر ٹاپ والی سائڈ سے، اور وہاں سے تو پھر چلاس کی گرمی اور داسو ڈیم کا ایشو، کیونکہ چلاس سے داسو ڈیم کراس کر کے لوگ شام تک 8 سے 10 گھنٹوں میں پہنچ رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن بن چکی تھی کہ حالات بڑے گردو تھے۔ پھر اللہ کر کے 13 اگست کو، کہیں 12 اگست کو، 11 اگست کی رات کو، 12 اگست کو یہ راستے کھلے، جب مانڈری کا سٹیل برج دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اور دوبارہ سے تعمیر کرنے کے بعد پھر روڈ کو یعنی کہ تمام ہر قسم کی گاڑیوں کے لیے کھل گیا، سوائے اس کے کہ بڑی گاڑیاں جو سی ہیں 35 ٹن سے وزنی گاڑیاں ابھی وہاں سے نہیں گزر رہی، اور وہ سنگل بھی ہے۔ مانڈری کا جو پل ہے اس میں سے صرف ایک گاڑی گزر سکتی ہے، اس وجہ سے اگر رش ہو تو لائن لگ سکتی ہے، لیکن ابھی تو رش ہے ہی نہیں ہے، تو سموتھلی ٹریفک کا فلو جاری و ساری ہے۔ اچھا، ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، ابھی پل بنا ہی تھا کہ ساتھ ہی آج سے 2 دن قبل ایک اور واقعہ ہو گیا کہ مہاندری میں پہاڑ سرکا، بالکل سرکا، کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ اس روڈ کے ساتھ دریا کے دوسری سائڈ پہ، یعنی کہ اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہ روڈ ہے، روڈ کے ساتھ نیچے دریا کے پھر رائٹ سائڈ پہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ مانڈری کا ایک پہاڑ تھا، رائٹ سائڈ پہ دریا کے اس پار، تو وہ سرکا اور تھوڑا سا ڈیمیج بھی ہوا، اور وہاں پہ ایک گاؤں ہے لساں گاؤں ہے، اس کے کچھ گھر ان میں شگاف پڑا، بلکہ گھر ڈیمیج بھی ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اگر پہاڑ پورا دریا پہ گرتا ہے تو پھر جھیل بن جائے گی، اور جھیل بننے سے کچھ ایریا جو ہے ماندری کے پاس کا جس سے مین شارع ناران کا گان بھی اس کے ذات میں آ جائے گا، لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ساری پرسپشن تھی، لیکن میرا رب قادر کریم ہے، اور کم سے کم نقصان ہوا، یعنی کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور جو
پہلے بھی منور نالے کی وجہ سے جو جھیل بنی تھی اس میں بھی پانی بہت زیادہ کم ہو گیا، اور ابھی تو اسموتھلی جو دریائے کنار ہے وہ بہہ رہا ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاغان کی جو ٹنل ہے سکی کناری ڈیم پہ، وہ بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور تقریباً کام کاغان ڈیم کا مکمل ہے۔ اور یہاں پر آپ میں بریکنگ نیوز آپ کو دینے لگا ہوں کہ ناران سے لے کے پہلے مانڈری تک، لیکن ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آگے یہ بالا کوٹ تک بھی بنے گی نہیں بنے گی، لیکن ایٹ لیسٹ کھنیا سے لے کے جو ناران تک گندا راستہ تھا، روڈ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ کھڈے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ بس کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ کھنیا سے لے کے ناران تک ہمیں 3 گھنٹے بعض اوقات، اور نہیں تو 2 گھنٹے تو پکے تھے کہ 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، یعنی کہ بالا کوٹ پنڈی سے آپ 3.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے، اور آگے 3.5 گھنٹے، یعنی کہ 7 گھنٹے ٹائم لگ رہا تھا ناران جانے کا۔ اور الحمدللہ اب وہاں پہ اس پہ لک ڈالنے کا کام شروع ہو گیا۔ اب دعا یہ کریں کہ جو کام ہو رہا ہے، میں اس کی ویڈیو منگوا رہا ہوں، جیسے مجھ تک ویڈیو پہنچی انشاءاللہ آپ تک میں پہنچاؤں گا، اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسا کام جاری ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس سیزن کے آخر میں اگر یہ کام جس طرح وہ کر رہے ہیں، بارش کی وجہ سے 2 دن کام رکا ہوا ہے، جیسی بارش بہتر ہوتی ہے اور اگر آگے وقت اجازت دے گا تو انشاءاللہ سیزن کے اینڈ تک یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور روڈ کمپلیٹ ہوئی تو میرا آپ سے وعدہ ہے میں خود جا کے ڈرائیو کر کے آپ کو اس روڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ روڈ کیسی بنی ہے۔ لیکن اگر نہ جا سکا تو انشاءاللہ اگلے سیزن کے سٹارٹ میں، یعنی کہ نیکسٹ سیزن میں جو لوگ ناران آئیں گے ان کے لیے یہ پکی خوشخبری ہے کہ سموتھ روڈ ملے گی، بالکل برانڈ نیو روڈ ملے گی، کسی قسم کی کوئی تنگی پریشانی ان کو نہیں ہوگی۔ چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت والا معاملہ فرمائے، کوئی اور مسئلہ مسائل نہ آ جائے، تو نیکسٹ ایئر بہترین آئیڈیالی سال ہوگا کہ جس میں آپ لوگ بڑے سموتھلی ناران پہنچ سکیں گے، یعنی کہ پنڈی سے 3.5 گھنٹے میں بالا کوٹ، اور آگے انشاءاللہ 2 گھنٹوں میں آپ ناران ہوں گے، یعنی کہ 5 گھنٹوں کا پنڈی سے راستہ رہ جائے گا۔ ڈائریکٹلی 5 گھنٹوں میں اگر آپ نان سٹاپ چلتے ہیں تو بآسانی آپ ناران پہنچ پائیں گے، اور اس میں 3-4 چیزوں کی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کی گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا، گاڑیاں جو سسپینشن اور ان کے بانٹ اور ان کی بمپر جن سے ہیں وہ برے حال ہوتے تھے، اور کئی منچلے سپیڈیں مارتے تھے تو ان کے ساتھ برا اثر ہوتا تھا، تو وہ ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بچ جائیں گی، اور پیٹرول کی سیونگ بھی ہوگی، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ گاڑی پہلے دوسرے گیئر میں چلتی تھی۔ میں اکثر ہنستا تھا کہ ادھر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر 40 سپیڈ لکھی ہوئی ہے کہ 40 سے زیادہ کی سپیڈ نہ کرے، اور وہاں پر گاڑی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 4x4 بھی آپ لے لیں تو وہ 20-25 سے اوپر چل سکتی تھی۔ برکیف دیر آئے درست آئے، امید ہے کہ جلد ہی اس معاملے کو کور کیا جائے گا۔ ویڈیو میں تو 3 جگہ آ رہا ہے کہ وہ ہل رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح کی ہل رہی ہے، لیکن پھر بھی چلیں جیسے بھی تھی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، کچھ مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ مزید بھی جو کلپنگ ہمیں موصول ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور تازہ ترین اپڈیٹس کا سلسلہ یہ جاری اور ساری رہے گا۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایٹ دا ٹرپ ود اسد اللہ کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ